میں کہ آج نیو 14 ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھیں گے کہ مبشرہ جو ہے وہ اپنے فادر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ فادر مجھے جو ہے وہ زید کے گھر جانا ہے، یعنی اپنے سسرال جانا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کے بھائی اپنی کار کو بیچنے کی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہاں پہ کشمالہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سسرال والے آئے ہیں تو وہ کہتی ہے اچھا ویٹ کریں، میں آتی ہوں، ان کو ویٹ کروائیں۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ مینٹل پریپیئرڈ ہوتی ہے کہ اس کو کیا شرط رکھنی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے جعفر اور آصف جو ہیں یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ کشمالہ آتی ہے اور مبشرہ کو کہتی ہے کہ میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک میری ایک شرط مانی نہیں جائے گی۔ اور مبشرہ کہتی ہے کون سی شرط؟ تو وہ کہتی ہے کہ زید اور آپ کے ویڈنگ میں، مطلب شادی شدہ زندگی میں کچھ بھی ایشو ہو، لیکن آپ مجھے نہیں نکالیں گی، مجھے میرے گھر سے۔ تو پھر مبشرہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں مطلب اس چیز کا پرومس چاہیے تو لے لو۔ اور پھر ریان خوش ہو جاتا ہے اور ریان کہتا ہے ہمارے گھر میں تو مبشرہ کی چلتی ہے، مبشرہ نے اگر پرومس کر دیا تو اٹس مین کہ تم سیف ہو۔ اور یہاں پہ یہ لوگ سب جو ہیں وہ لنچ کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو ہے یہ جو کیا کہتے ہیں اپنی کار بیچنے آتے ہیں، یہ 15 لاکھ روپے میں بیچتے ہیں اور اپنی کیش کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ آصف یعنی زید کے فادر کے جو گنڈے ہیں وہ پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ ان کے 15 لاکھ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو اس شہر کو چھوڑ کے چلی آؤ یا تو اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروا لو، میں قاضی کو لے کر آ جاؤں گا اور ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ان کے بھائی ہیں وہ پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں پہ مبشرہ جو ہے وہ آصف انکل کو کہتی ہے کہ میں اب آ گئی ہوں، لیکن آصف کہتے ہیں کہ مجھے بہت پراؤڈ ہے کہ تم وہی مبشرہ ہو، یعنی جعفر نے بہت اچھی تربیت کی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کشمالہ کی اچھی تربیت نہیں دی۔ آپ نے کیسی تربیت دی ہے، نہ زید کو اچھی دی ہے نہ کشمالہ کو دی ہے، اور ان کا منہ بن جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آئرہ آتی ہے اور آئرہ اپنے بارے میں بول رہی ہوتی ہے کہ پلیز مجھ پہ رحم کھائیں، آپ کی بھی بیٹی ہے آپ کی بھی بیٹی ہے، اور کیا نام ہے، آپ ایسا نہیں کریں، ہم تو شروع سے یہیں رہے، ہمارے جابس یہیں ہیں، ہمارے گھر یہیں ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں تمہاری تو جابس ہٹ گئی ہیں تو تمہیں کیا ایشو ہے، تم جاؤ اور لاہور جا کے شفٹ ہو۔ لیکن فی الحال آئرہ اتنی منتیں کرتی ہے، لیکن ان کے جو والد ہیں وہ بالکل بھی نہیں مانتے، یعنی زید کے فادر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی عجیب بدتمیز انسان ہیں۔ وہ بشرا کہتی ہے تم یہاں کیوں آئی ہے، تو وہ کہتی ہے میں تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ لیکن پھر کیا کہتے ہیں، جب آئرہ کو کوئی بھی مطلب کوئی وہ نہیں مل رہی ہوتی تو وہ بول بال کے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں زید کو بتاؤں گی، پھر وہ زید آپ کے ساتھ کرے گا۔ پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے میں آصف جو ہے وہ اپنے گنڈوں کو آئرہ کے گھر بھیج دیتا ہے، اور یہاں پہ وہ خوب ساری مار کٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو نکاح کرو یا تو لاہور کی 3 ٹکٹس ہیں وہاں شفٹ ہو جاؤ، دونوں آپشن میں سے کوئی ایک آپشن ہے، تمہاری بہن ان میرڈ نہیں رہے گی، صحیح ہے۔ اور وہ ان کے اوپر کیا کہتے ہیں گن تان دیتے ہیں، اور مطلب ان کی بھابھی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں کہ بچ جائیں، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور یہاں پہ جب آئرہ آتی ہے اور وہ گھر میں دیکھتی ہے کہ گنڈے آ گئے ہیں، اور پھر وہ آئرہ کو کہتے ہیں ہم تمہارے لیے ڈریس لے کر آئے ہیں، یا تو تم پہن لو، ہم سے نکاح کر لو، یا تو پھر تم لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ، یعنی لاہور شفٹ ہو جاؤ۔ اور ان کی بھابھی بہت منتیں کرتی ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں مار کٹائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جب زید گھر میں آتا ہے تو مبشرہ اور آصف، یہ جو زید کے فادر ہیں، انہوں نے ایک پلان بنایا ہوتا ہے کہ ہم گھر بکھرائیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ آئرہ نے توڑ پھوڑ کی ہے، اور وہ ہمیں دھمکی دے کے گئی ہے کہ ہم ان سے مطلب بچ کے رہیں۔ وہ کہتے ہیں آئرہ ایسے نہیں کر سکتی، میں جو جانتا ہوں وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ لیکن مبشرہ کہتی ہے تمہیں کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، ہمیں نوکروں کے سامنے ذلیل کیا ہے، اور اس کا تمہیں پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ اور وہ پھر جب کیا کہتے ہیں زید کی ہٹتی ہے اور زید آئرہ کے گھر آتا ہے، اور جب وہ آئرہ کے گھر یہ دیکھتا ہے کہ آئرہ کے گھر ہی گنڈے ہوتے ہیں، اور جب وہ ان کے گنڈے کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارے بابا کا دیکھو یہ کیا ہے، ہماری زندگی برباد کر کے رکھ دیے، یعنی
یہ ہمیں ٹارچر کرتے ہیں، ہماری گاڑی کے پیسے انہوں نے کیش لے لیے، بھائی کو اتنی مار کٹائی کر کے انہوں نے اسپتال پہنچایا، ہماری جابیں چھوٹ گئی ہیں، ہمارے گھر میں دندناتے پھرتے ہیں، اور زید جو ہے اس کو مارتا ہے، اور جب پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا، جب وہ کہتا ہے کہ آصف نے، تو زید کی دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ اس کو بھگا دیتا ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر زید کہتا ہے کہ سوری، اور میں کیا کہتے ہیں نا اس چیز کو کلیئرفائی کروں گا اور میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ آئرہ کہتی ہے مجھے میری محبت جو میں نے کی ہے نا، یہ مجھے اس کا کیا کہتے ہیں نتیجہ مل رہا ہے، میں اس کی اذیت آج تک بہ رہی ہوں۔ محبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور مجھے تمہاری کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، تم جاؤ، ہمارے ہاتھ پہ چھوڑ کے جاؤ، اور ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اس کو دھکے مار کے کیا کہتے ہیں زید کو جو ہے وہ باہر نکال دیتی ہے۔ پھر زید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جب باہر چلے جاتے ہیں تو اس کو سمجھ نہیں آتا، اور اس کو بہت تپی ہوتی ہے اپنے فادر سے، اور وہ کیا کہتے ہیں بہت زور سے ڈرائیو کر کے اپنے فادر کے گھر جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں وہاں جا کے پوچھتا ہے کہ میرے وہاں کس نے گنڈے بھیجے، اور وہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے، آئرہ کے گھر کیوں اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور مجھے بہت شرمندگی ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اور یہ سب جو ہے نا پھر مبشرہ آتی ہے کہ تم گھر میں کیوں چلا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے صرف اور صرف جو ہمارے گھر میں ماحول کریٹ ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہوا، ورنہ میرے فادر ایسے نہیں تھے، اور میرے فادر ان چیزوں میں آگے کرمنلز بن جائیں گے، مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اور وہ زید جو ہے ان کو سنا کر جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے لیکن میں آپ سب کو چھوڑ کے نا آئرہ کے پاس جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی رہوں گا، اور کیا کہتے ہیں مبشرہ اور آصف یہ جو ہیں ان کے فادر ہیں وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ آئرہ سارے ایک عجیب کنڈیشن میں ہوتی ہے، ڈپریشن میں ہوتی ہے، ان کا گھر پورا بکھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے بھائی بھابھی اور ان کے بھائی جب اٹھتے ہیں تو ان کو اچانک اٹیک آ جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اٹیک آنے کے بعد جو یہ دونوں چلا رہے ہوتے ہیں بھائی اٹھیں بھائی اٹھیں۔ تو یہ آج کا ایپیسوڈ تھا، آپ کو کیسا لگا تو چلیں اللہ حافظ۔